اے خداوند، میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ اے میرے خدا، میں نے تجھ پر توکل کیا ہے، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے۔ میرے دشمن مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں، بلکہ جو تیرے منتظر ہیں ان میں سے کوئی شرمندہ نہ ہوگا، پر جو ناحق بے وفائی کرتے ہیں وہی شرمندہ ہوں گے۔ اے خداوند، اپنی راہیں مجھے دکھا، اپنے راستے مجھے بتا دے، مجھے اپنی سچائی پر چلا اور تعلیم دے، کیونکہ تو میرا نجات دینے والا خدا ہے۔ میں دن بھر تیرا ہی منتظر رہتا ہوں۔ اے خداوند، اپنی رحمتوں اور شفقتوں کو یاد فرما، کیونکہ وہ ازل سے ہیں۔ میری جوانی کی خطاؤں اور میرے گناہوں کو یاد نہ کر۔ اے خداوند، اپنی نیکی کی خاطر اپنی شفقت کے مطابق مجھے یاد فرما۔ خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گناہ گاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا۔ خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گناہ گاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا۔ وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا۔ ہاں، وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا۔ جو خداوند کے عہد اور اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں، ان کے لیے اس کی سب راہیں شفقت اور سچائی ہیں۔ اے خداوند، اپنے نام کی خاطر میری بدکاری معاف کر دے، کیونکہ وہ بڑی ہے۔ وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے؟ خداوند اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے۔ اس کی جان راحت میں رہے گی اور اس کی نسل زمین کی وارث ہوگی۔ خداوند کے راز وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ اپنا عہد ان کو بتائے گا۔ میری آنکھیں ہمیشہ خداوند کی طرف لگی رہتی ہیں، کیونکہ وہی میرا پاؤں دام سے چھڑائے گا۔ سلام آپ سب کو، خداوند کے پیارو جو کلام زندگی پروگرام دیکھتے ہیں۔ معلوم نہیں کب سے، کہاں ہیں آپ، لیکن آپ سب خدا کی نظر میں بہت قیمتی ہیں۔ آپ سب کے لیے میں خدا کا شکر گزار ہوں۔ آج بھی خدا کے کلام میں سے کچھ ایسی باتیں جن پر ہم سنیں گے، خدا توفیق دے گا کہ ہم سمجھ جائیں، اور خدا کا پاک روح ایسا معجزہ کرے گا، ایسے چمتکار کرے گا کہ جو باتیں آپ سنیں گے وہ زندگی کا تجربہ اور حصہ بن جائیں گی۔ یہی ہے میری دعا اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔
پیارے بھائیوں اور بہنوں، جس طرح سمندر کے چاروں طرف کی بکھری ہوئی ریت کا کوئی شمار نہیں کر سکتا، اسی طرح کوئی کہہ کہ جی میں خدا کی صفتیں بیان کروں گا، خدا کی خوبیاں بیان کروں گا، کہ کس کس کا ذکر کرے گا، کوئی شروع بھی نہیں ہو سکتا۔ خدا کا شکر ہے ان کے لیے جن پر خدا یہ رحم کرتا ہے اور انہیں کچھ چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ خدا کرے آج کے کلام کے وسیلے سے کچھ باتیں ہمیں نظر آ جائیں، دکھائی دینے لگیں، اور وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں۔ وہ ایسی قیمتی باتیں ہیں، ان کا میں ذکر کروں گا، لیکن خدا کا پاک روح وہ باتیں آپ پر ظاہر کر دے گا۔ میں ذکر کروں گا، خدا کے کلام میں سے جگہ جگہ سے دکھاؤں گا، حوالے ہوں گے، آپ انہیں پڑھ سکیں گے۔ تو کس چیز کے بارے میں آج کا بیان ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ روح القدس ہے کون؟ کون ہے روح القدس؟ بہت مشکل مضمون ہے یہ، کس کس بات کا ذکر کیا جائے، کون کر سکتا ہے؟ لیکن جتنا برتن میں آتا ہے اسی کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جن کی باتیں سن کر میرے دل میں، میرے منہ میں پانی آتا ہے کہ یہ بات مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ یہ پاک روح کی بات کر رہی ہے میری پیاری بہن، یہ پیارا بھائی خدا کے پاک روح کی بات کر رہا ہے۔ جی چاہتا ہے ان کے قدموں میں بیٹھ کے میں سیکھ سکوں، لیکن یہ ممکن تو نہیں ہے۔ لیکن میں ان سب کے لیے شکر کرتا ہوں۔ خدا کا پاک روح کون ہے؟ یہ نہیں کہ وہ کیا ہے، کیا چیز ہوتی ہے۔ خدا کا پاک روح کوئی تاثیر نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، ایک شخص ہے جس کا ذکر خدا کے کلام میں سب سے پہلی آیت میں جو لکھی ہوئی ہے اس میں ہے۔ پیدائش کی کتاب جو پہلی کتاب ہے، اس کا پہلا باب اور پہلی آیت میں پاک روح کا ذکر ہے۔ یہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو خدا نے پیدا کی۔ اسی لیے کسی شخص نے خدا کے کسی خادم سے پوچھا، آپ کو روح القدس مل گیا؟ انہوں نے کہا خدا نہ کرے بھائی ایسی بات ہو۔ وہ کہنے لگے آپ کس قسم کے مسیحی ہو بھائی؟ اس نے کہا روح القدس کوئی چیز نہیں ہے جو مجھے مل گئی ہے، ایک شخص ہے، میں اسے مل گیا ہوں۔ وہ کوئی چیز نہیں ہے جو مجھے مل جائے، وہ طاقت نہیں ہے کہ میں نے ریاضت کر کے قابو میں کر لی ہے۔ وہ کوئی طاقت کسی قبرستان میں جا کے بیٹھا رہا ہوں، میں کسی پہاڑ پر جا کے بیٹھا تو آخر مجھے ایک طاقت مل گئی ہے، وہ میرے قبضے میں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک شخص ہے جو پیدا نہیں کیا گیا۔ دیکھو، اچھا پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ دیکھو یہ پہلا باب ہے، پہلی ہی بات پاک روح کا ذکر ہے، جہاں اس دنیا کے پیدا ہونے کے لیے پیدائش کے وقت خدا کا ذکر ہے، ابتدا میں خدا نے، تو وہاں پاک روح کا ذکر ہے اور کلام کا ذکر ہے۔ لکھا ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ یہ کوئی طاقت نہیں تھی، خدا کی روح ہے یہ۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا نے کسی وقت اپنی روح کو پیدا کیا، اس سے پہلے اس کے پاس روح نہیں تھی۔ خدا نے کہا، یہ اس کا کلام ہے جس کے بارے میں ہم یہ مانتے ہیں کہ کلام جسم میں ظاہر ہوا۔ روح کے بارے میں یہ جانتا کہ وہ جسم پر قبضہ کر لیتا ہے انسان کے، جو کوئی چاہے اپنا جسم اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو خدا کے پاک روح کے بارے میں کچھ باتیں ہم سیکھیں گے۔ پہلی بات یہ کہ یہ شخص ہے، جس کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ وہ شخص ہے تو پھر باقی باتیں بھی سمجھ میں آ جائیں گی۔ کیونکہ یہ نہیں کہ روح کو کوئی طاقت میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بھگت کے بس میں بھگوان نہیں ہے، یہ بھگوان کے بس میں بھگت ہے۔ خدا کا پاک روح لکھا ہے اس کو دیا جاتا ہے جو اس کا حکم مانتے ہیں، اور خدا کے کلام میں بھری پڑی ہے اس کے بارے میں تعلیم۔ وہ کون ہے؟ اس کے ساتھ تعجب کی بات یہ ہے کہ کوئی گناہگار انسان
جس کے لیے کوئی امید نہیں ہے، کہیں کوئی امید نہیں ہے، کوئی اسے پوچھتا نہیں ہے، کوئی اسے منہ نہیں لگاتا، کوئی اسے چھونے کو تیار نہیں، وہ ناپاک ہے، اس دنیا میں اس کے لیے سب دروازے بند ہیں۔ جب وہ ایسا گناہ گار پاک روح کے ہاتھ میں آ جائے، جو کچھ کرتا ہے وہ اس پاک روح کی، اس بھائی کی زندگی میں، بہن کی زندگی میں، وہ انسان سمجھ نہیں سکتا، وہ خود نہیں سمجھ سکتا کہ کہاں سے اٹھا کے مجھے کہاں لیا، وہ تھا، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ خود حیران ہوتا ہے۔ تو روح القدس کون ہے؟ اور اگر گناہ گار اس کی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے تو وہ اس کی زندگی میں کیا کچھ کرے گا، حیران رہ جائے گا، وہ بھی دیکھنے والے بھی، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، وہ کہے گا، آنکھ میں آنسو ہوں گے، ہاں میں وہی ہوں، میں وہی تو ہوں جو روح القدس کے بس میں ہوں۔ اب میں خدا کا پاک روح میری زندگی کو سنبھال رہا ہے، کام کر رہا ہے میرے اندر۔ یہ بھول جاؤ کہ وسیلے سے کیا کام کرے گا، وہ بعد کی بات ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اس پر ایمان لے آئے، جو اس کے سپرد ہو جائے، اس کی زندگی میں کیا کام کرتا ہے وہ۔ ہمارا سارا زور ہمارے وسیلے سے کیا کرے گا، وہ بہت صحیح بات ہے، نعمتیں ہیں، طاقتیں ہیں، برکتیں ہیں، ساری چیزیں خدا بخشتا ہے، لیکن آج ہم صرف اسی بات پر دیکھیں گے کہ اس گناہ گار کی زندگی میں ایسا کیا کام کر دیتا ہے کہ خدا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور دنیا والے دانت تلے انگلی دبا کے کہتے ہیں کیا یہ وہی شخص ہے؟ آپ جاننا چاہو گے اس کے بارے میں؟ بہت سے میرے بھائی بہن ایسے ہیں جو بہت زیادہ جانتے ہیں، خدا کا شکر ہو آپ کے لیے۔ میں کچھ باتوں کا ذکر کروں گا، میں سارے شمار نہیں کر سکتا، ریت کے ذرے، معلوم نہیں کتنی زندگیاں چاہیے اس کے لیے۔ دیکھو اس کے بارے میں پیدائش کی کتاب میں سے میں نے آپ کو بتایا، نبیوں نے اس کے بارے میں پیشن گوئی کی ہے، نبیوں نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ روح القدس آئے گا، اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ یہ یوئل نبی کی کتاب میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ہی کا اگر ذکر کیا، اس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی اور تیار کیا، بہت تعلیم دی، بتایا۔ میں کچھ حوالے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو یسوع مسیح نے، یہ بہت تھوڑی سی بات ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہو کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو پاک روح کے بارے میں کیا بتایا۔ یہ بہت اچھا مضمون ہے، اس سے آپ کو بہت برکت ملے گی۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم پاک روح کے متعلق جو اس نے شاگردوں کو بخشی، بڑا اچھا مضمون ہے یہ۔ لیکن دیکھیے ذرا میرے ساتھ، یوحنا کی انجیل کا 16واں باب ہے یہ، اس کو بہت ہوشیاری سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری تعلیم روح القدس کے بارے میں ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دی۔ میں صرف ایک حوالہ کرتا ہوں، 16واں باب اور 13 آیت سے 15 آیت تک۔ 16واں باب اور کئی جگہ ہے، لیکن یہ 16ویں باب میں پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے کہ روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ یہ کسی طاقت کے بارے میں نہیں بات ہو رہی ہے، ایک شخص کے بارے میں ہے، وہ استاد ہوگا، تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے، روح القدس کسی کی زندگی میں کام کرے گا تو اس کی زندگی کا مقصد یہ ہو جائے گا کہ اس کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح کا جلال ظاہر ہو۔ یہ روح القدس کا کمال ہوگا کہ ایک گناہ گار کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کا جلال ہو، جلال پیدا کر دے نکمے آدمی کی زندگی میں۔ یہ روح القدس کا کام ہوگا۔ وہ کہہ رہا اس لیے کہ مجھ سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا، مجھ سے حاصل کرے گا، کیونکہ میں جا رہا ہوں
لکھا ہے کہ آسمان پر تخت نشین ہوا ہے وہ آسمان پر تخت نشین ہے. اس نے کہا تھا میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، جیسے میں تمہارے ساتھ تھا ویسے رہوں گا، اپنا روح تمہیں دے دوں گا. جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا. یہ تعلیم دی تھی یسوع مسیح نے روح القدس کے بارے میں. وہ آئے گا، اور بہت ساری باتیں ہیں، تعلیم دے گا. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ روح القدس کا مقصد کسی کی زندگی میں آنے کا یہ ہے کہ اس زندگی کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ بدل کر کیسا ہو گیا ہے. اس کے اندر خداوند یسوع مسیح کا جلال نظر آتا ہے. یہ پاک روح کا کمال ہے، آدمی نہیں کر سکتا کوئی. کہتا اس کا کمال یہ ہوگا کہ گناہگار کو دیکھ کے لوگ کہیں گے اس کے اندر وہ خوبیاں دکھائی دے رہی جو یسوع مسیح میں ہیں. جو کلام اس کا تھا اس کے اندر آ گیا ہے، وہ جو قدرت اس کے اندر تھی اس کے اندر آ گئی ہے. کچھ باتوں کا ذکر دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روح القدس جب کسی کی زندگی پر اختیار کرے گا، کام کرے گا، تو اس کی زندگی میں لوگوں کو وہ محبت نظر آئے گی جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے. خدا کی وہ محبت جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے وہ اس بندے اور اس بندی کی زندگی میں ظاہر ہوگی. لوگ حیران ہوں گے کہ یہ تو زہر بھرا ہوا تھا، اس کے اندر تو نفرت کا، اس کے ساتھ بات کرنا مشکل تھا، یہ کیا ہو گیا؟ اس کی نفرت محبت میں تبدیل ہو گئی. باتیں تو سنو، باتیں کچھ ایسا لگتا ہے جیسے مسیح کی بات سن رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے انجیل سن رہے ہیں. اور جنہوں نے انجیل پڑھی کہتے بالکل ایسی باتیں یسوع کیا کرتا تھا. جو باتیں خدا یسوع مسیح کیا کرتا تھا، جس ڈھنگ سے کیا کرتا تھا، وہ کلام اس کی زندگی کا حصہ ہو گیا. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ روح القدس کرتا ہے. اسی لیے کہا تھا وہ جو کچھ باتیں میں نے کہی تمہیں یاد دلائے گا، یاد بھی دلائے گا، پیدا بھی کر دے گا اندر. یہ کمال ہے روح القدس کا کہ گناہگار کی زندگی میں خدا یسوع مسیح کی سیرت کا جلال ظاہر ہو. اسی لیے تو انطاکیہ کے لوگوں نے یسوع مسیح کے شاگردوں کا مذاق اڑا کر، ارے تو وہ مسیحی ہیں، ویسی باتیں کرتے ہیں، اسی قسم کے، ایسا لگتا ہے جیسے مسیح کی طرح اس جیسے ہی ہو گئے. ان کا استاد تھا مسیح، وہ مسیحی کہلائے تھے، انہوں نے تو مذاق کیا تھا ان کا. لیکن اس کے اندر بڑا بھاری ایک اعلان ہے کہ اگر کسی کی زندگی یسوع مسیح کے پاک روح کے ہاتھ میں آ گئی وہ یسوع مسیح کی طرح بنے گا. محبت کے اعتبار سے یہ روح القدس کا کام ہے. یسوع کسی محبت ہو جائے گی اس کے اندر. دیکھو میں پڑھتا ہوں کچھ. پہلی بات تو رومیوں کے خط میں یہ بتایا گیا کہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. خدا کی محبت جیسے خدا کی وہ محبت جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے، وہ محبت ظاہر ہوگی کیسے؟ روح القدس سے. وہ پیدا کرے گا، وہ ڈال دے گا، انڈیل دے گا. نفرت وہ گئی. دنیا ترس رہی ہے محبت کے لیے. ہر ایک یہ سمجھتا کہ نفرت کا بازار گرم کرو تو سودا بکے گا. یہ بالکل خدا کی طبیعت کے خلاف ہے. خدا ایسا نہیں، ہرگز نہیں. خدا کا شکر ہو کہ ایسا نہیں ہے. خدا نفرت نہیں ہے اس میں، خدا محبت ہے. یہ بات خدا یسوع مسیح نے کہی ہے، یہ اس کی ہے. اور دیکھو کیا لکھا ہوا ہے یوحنا کی انجیل میں بھی دیکھ لو. خدا 13واں باب، یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب ہے. میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں. خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کہہ رہے ہیں کہ حکم تو تم نے بہت سے سنے. یہ تو یہودی تھے نا، شریعت سے واقف تھے، موسیٰ کی شریعت جانتے تھے، یہ سنی ہوئی تھی. میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں. ایک وہ حکم ہے جو دیا گیا تھا، ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی ہے، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. کون بناتا کسی انسان کو یسوع مسیح کا شاگرد؟ آدمی نہیں، ہم بناتے شاگرد. یہ کس نے بہکا دیا ہم کو؟ کوئی آدمی کسی کو یسوع مسیح کا شاگرد نہیں بنا سکتا. یسوع مسیح نے کہا کوئی میرے پاس آ نہیں سکتا
جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا اسے کھینچ نہ لے۔ پاک روح کے ہاتھ میں ہے یہ کام۔ یہ معجزہ پاک روح کرتا ہے کہ ایک نفرت کے قبضے میں جو انسان ہے اسے وہ راست بازی سمجھے، نفرت رکھنی دوسروں سے۔ میں نیک ہوں اس لیے مجھے بد کو دیکھنا نہیں پسند، چھونا نہیں چاہیے، گھر نہیں جانا چاہیے، سلام لینا نہیں چاہیے، کرنا تو چھوڑو۔ اس کی زندگی کو پاک روح تبدیل کر کے رکھ دے، وہ محبت جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی اس کے اندر ظاہر ہونے لگے۔ یہ ہے پاک روح۔ یسوع مسیح کسی محبت ہو جائے گی۔ متی کی انجیل میں بھی یہی بات ہے، اس کو کہا تھا بھی سب سے بڑا حکم لکھا ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ میں پڑھ کے سناتا ہوں، یہ بہت پیارا حصہ ہے، متی کی انجیل اس کا 5واں باب ہے۔ تم سن چکے ہو کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت۔ یہ پرانے عہد نامے میں ان لوگوں کو جتنی سمجھ تھی اس کے مطابق یہ کہہ دیا گیا تھا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سن چکے ہو کہ اپنے کہا گیا تھا کہ پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو۔ وہ اپنے سورج کو نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے۔ تم کامل بنو جیسے تمہارا بلانے والا کامل ہے۔ یہ ہے کمال پاک روح کا۔ رف گئی نفرت، محبت آ کے زندگی پر قبضہ کر لے۔ دوسری بات یہ یسوع مسیح کا سا مزاج پیدا کر دیتا ہے۔ یسوع مسیح کا سا مزاج، ارے بھائی ہمارا تو مزاج ہی بہت خوفناک ہے۔ بڑے کئی بیچاری عورتیں ڈر کے مارے اپنے آدمیوں کی پڑی، بھائی ان کا مزاج بڑا ویسا ہے جی، بڑے غصے والے ہیں۔ ارے تو افسوس کی بات ہے، آدمی میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، جانور کے لیے کہتے ہیں اس سے ڈرنا چاہیے۔ ایسے ہیں لوگ، دہشت ناک مزاج ہے، ذرا سی بات پہ بگڑ جائیں گے، لڑنے کو تیار ہے، مارنے کو تیار ہے۔ گالی گفتار کو تو وہ ایسا سمجھتے ہیں جیسے خدا کو برا نہیں لگتا۔ یہ ایک زبان کی بات ہے، خدا کو اس سے کیا برا لگے گا، ایسا ان کا خیال ہے۔ لیکن جہاں وہ زندگی یسوع مسیح کے قبضے میں آئی، پاک روح کے قبضے میں آئی، اس کا مزاج بدل جائے گا۔ یسوع مسیح کا حلیم اور فروتن، یسوع مسیح کا مزاج، اس نے کبھی اپنے ستانے والوں کو، گالی دینے والے کو گالی نہیں دی۔ ذرا دیکھو میرے ساتھ پہلا پطرس کا دوسرا باب ہے، اور 21ویں آیت سے ہے۔ پہلا پطرس دوسرا باب لکھا ہے کہ اگر کوئی خدا کے خیال سے بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی برداشت کرے تو یہ اسے پسندیدہ ہے، اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے صبر کیا تو کون سا فخر ہے۔ ہاں اگر نیکی کر کے دکھ پاتے ہو اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ نہ اس نے گناہ کیا، نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا، نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ یہ ہے مسیحی مزاج، مسیح کی سی محبت، مسیح کا سا مزاج، مسیح جیسا میزبان بنا دیتا ہے۔ میزبان وہ ہوتا ہے جو میز کی خدمت کرے، مہمان نوازی کرے۔ اس کی مہمان نوازی، ہاتھ دیکھو، کھانا کھانے سے پہلے شاگرد بیٹھے ہوئے اس انتظار میں کہ پاؤں کون دھلوائے گا، ایک دوسرے کے ہاتھ پاؤں دھلواتے ہیں نا کھانے سے پہلے۔ خدا نے پہچان لیا کہ ان کا مزاج کیا ہے، کیسا ہے۔ اس نے کپڑا لیا، اپنی کمر سے باندھا، پانی لیا، ان سب کے پاؤں دھوئے اپنے شاگردوں کے، اور کہا دیکھو میرا مزاج، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، دیکھو میرا مزاج، میں میزبان ہوں، خادم بن کے آیا ہوں۔ اور لکھا ہے کہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، اس لیے آیا کہ خدمت کرے، یہاں تک کہ اپنی جان گناہ گاروں کے لیے دے دے۔ یہ اس کا مزاج ہے۔ ایسا مزاج
آدمی میں نہیں ہے یہ. ہر ایک آدمی اپنے آپ کو خدا بنانا چاہتا ہے. خدا اس پر نظر کرتا ہے جو خاکسار ہے. مسیح کے لیے لکھا ہوا ہے 11واں باب متی کا، کہتا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور پھر کہتا میں حلیم ہوں اور فروتن ہوں. یہ ہے مزاج اس کا. یسوع مسیح کا سا مزاج. یسوع مسیح کسی محبت پاک روح پیدا کرتا ہے. یسوع مسیح کی طرح میزبان خادم بنا دیتا ہے، اور پھر یسوع مسیح جیسی مناجات اندر سے پیدا کرتا ہے. مناجات کہتے ہیں دعا کو، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے. اپنے لیے یسوع مسیح کی دعا یہ لکھی ہے، اے باپ میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو، یہ دعا ہے. دوسروں کے لیے صلیب پر وہ کہہ رہا ہے جنہوں نے منہ پر تھوکا ہے، اس کے تماچے مارے ہیں، ننگا کر کے ٹانک دیا ہے، ہاتھ میں کیلیں ٹھوک دی ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. دیکھو ذرا اس کی دعا، اے باپ انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے. یہ ہے اس کی مناجات. ایسی دعائیں کرتا ہے. جب روح القدس کسی کی زندگی میں کام کرے گا تو یہ خداوند کی سیرت اس کی زندگی میں پیدا کر دے گا. یہ بات سچ اور یقین کرنے کے لائق ہے. پیارے بھائیوں اور بہنوں، پاک روح کے اشارے اور سہارے پر کچھ باتیں جو خداوند نے مجھے یاد دلائیں، جن کی مجھے ہر روز ضرورت ہے، اور ہر روز میں محتاج ہوں پاک روح کا کہ وہ باتیں میرے اندر پیدا کر دے جنہیں خدا دیکھ کے کہے کہ ہاں یہ وہ صورت ہے جو میں نے انسان میں پیدا کی تھی. یہ وہ سیرت ہے جو میرے کلام نے جسم میں ہو کر ظاہر کی ہے. ہم نے دیکھا روح القدس جب کسی کی زندگی پر کام کرتا ہے تو اس کی زندگی میں مسیح کی سی محبت نظر آئے گی، مسیح کا سا مزاج اس کا ہو جائے گا بدل کر، مسیح جیسا خادم ہو جائے گا، میزبان ہو جائے گا. وہ پھر مسیح کی طرح دعا کرنے شروع کر دے گا. یہ دعا اپنے لیے ہوگی ہمیشہ، اے خداوند میری زندگی میں میری مرضی کبھی پوری نہ ہو، چاہے کتنی تکلیف ہو، میں مصلوب ہو جاؤں تاکہ تیرا جلوہ ظاہر ہو. دوسروں کے لیے، اپنے ستانے والوں کے لیے یہ دعا ہو، اے باپ انہیں معاف کر دے. یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں. ہر روز لوگ ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں بلا وجہ بلا قصور، اور وہ جو خدا کے بندے ہیں وہ دعا دیتے ہیں انہیں. ساری دنیا میں کلیسیا کے لوگ ہر جگہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے خدا یہ وقت آ گیا ستائے جانے کا. جو ہمیں ستا رہے ہیں ان پر اپنے آپ کو ظاہر کر، اور وہ کر رہا ہے. ستانے والے اب اس کی ستائش کر رہے ہیں. کتنے ہم ستاتے تھے، آج اس کی ستائش کرتے، کہتے ہیں مسیح کے علاوہ اور کوئی نجات دینے والا نہیں ہے. یہ پاک روح کا کام ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. بحث سے نہیں ہوتی یہ بات، مقابلہ کرنے سے نہیں ہوگی. جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کے اندر محبت کہاں سے آئی، اس آدمی کا مزاج یہ کیسا ہے، یہ کس قسم کا خادم بن گیا ہے، یہ دعائیں کس قسم کی دے رہا ہے، تو پھر وہ چلتا پھرتا ایک گواہی بن جاتا ہے، چلتی پھرتی منادی ہو جاتا ہے، ایک بشارت بن جاتی ہے اس کی زندگی. لوگ اسے دیکھ کر، سن کر نہیں، دیکھ کر وہ بات سن لیتے ہیں جو خدا کا پاک روح کہہ رہا ہے آج دنیا میں. جو بات خدا یسوع مسیح نے کہی، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، کھول دے دروازہ، دیکھ میں اندر آ کر میرا پاک روح تیری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دے گا. میری بیٹی، میرے بیٹے، مانگو اس سے. لکھا ہوا مانگو. جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو لوکا کی انجیل میں یہ آیا ہے وہ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا. اور جو اپنے آپ کو روح القدس کے سپرد کر دیتے ہیں ان میں وہ مسیح کی سیرت پیدا کر دیتا، مسیح کی خوبیاں. یہ سچ ہے. خدا مجھ پر رحم کرتا رہے اے پاک روح، میں تیرا کبھی نافرمان نہ ہوں، تیرا قبضہ میری زندگی پر بڑھتا چلا جائے
اور اگر کوئی اور بھی ہے میرے ساتھ تو کہہ دے آمین آمین آمین.